رسول بخش رئی صاحب، اس دوران ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 4 روز میں تقریباً 5 بار تو معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن جب کابل رابطہ کیا جاتا تھا تو وہاں سے انکار ہو جاتا تھا. اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا وہاں ڈویژن ہے یا ان کی اپنی رٹ نہیں ہے یا پھر فیصلہ سازی کا فقدان ہے وہاں؟ دیکھیں یہ معمول کی سفارتکاری ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو آپ نمائندہ بنا کے کسی کانفرنس میں یا اس قسم کے مذاکرات میں بھیجتے ہیں تو ان کو وہ کلی اختیارات حاصل نہیں ہوتے. وہ وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، لیکن جو حتمی منظوری ہے وہ ہمیشہ یا اسلام آباد سے آئے گی یا کابل سے آئے گی. وہاں بیٹھ کے خواجہ صاحب بھی اپنے طور پہ، ہمارے جو نمائندے ہیں وہ اپنے طور پہ کوئی چیز حتمی طور پہ طے نہیں کر سکتے. یہ تو ایک ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات کی خرابی آج کی نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کی تخصیص نہیں ہے کہ طالبان حکومت ہے یا وہ حکومت ہے جو امریکہ کی تائید سے ملی جو جن کی ہم حمایت کر رہے تھے، اتحادی تھے. اور ایک لحاظ سے ہم کابل میں اشرف غنی اور کارزئی صاحب کی حکومت کے بھی ہم اتحادی تھے کہ ہم امریکی فوجوں کی یا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تھی جس میں اور بھی ممالک تھے، سب کے مدد کر رہے تھے کہ وہاں افغانستان میں قوم سازی اور ریاست سازی کا جو عمل دوبارہ شروع ہوا ہے اس میں ہم حصہ دار بنے. تو وہ سب کے ساتھ رہیں، لیکن معاملات بہت پیچیدہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مذاکرات سے اٹھ کے آ جائے کہیں کہ جی ہم کسی بات کو نہیں مانتے، یا کابل وہاں سے اٹھ کے چلا جائے جی ہم کسی بات کو نہیں مانتے، کہ دنیا کے دیگر ممالک پھر ان کو دوبارہ پکڑ کے کہیں نہ کہیں اگر استنبول میں نہیں تو بیجنگ میں، کسی اور جگہ کے اوپر، تاشقند میں، ماسکو میں، کہیں نہ کہیں ان کو دوبارہ بٹھائیں گے. بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. نہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان سے کشیدگی رہے، نہ افغانستان کے حق میں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی نہیں رہنی چاہیے. ان کی تجارت ہے، ان کا استحکام ہے، کافی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی قسم کی یقین دہانی کروانے کو تیار نہیں ہے. رسول بخش رئی صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم بھی کسی کو اگر یہ یقین دہانی کرائیں، اور یہ ہم دنیا کو کئی بار یقین دہانیاں بھی کرا چکے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ امریکہ بھی نہیں کرا سکتا، کوئی اور ملک بھی نہیں کرا سکتا. اور یہاں ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں. اصولی طور پر تو ہمارا موقف درست ہے کہ افغانستان کو یہ گارنٹی کرنا چاہیے کہ کوئی گروہ ان کی سرزمین سے اٹھ کے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. لیکن یہ اس قسم کی ذمہ داری وہ دوحہ ایکارڈز میں قبول کر چکے ہیں اور ساری دنیا کو یہی کہتے ہیں. ان کی جو ساورن ریٹ ہے وہ بہت محدود ہے اور ان کی استعداد ریاست کی بہت محدود ہے. وہ ریاست اس طرح کی ریاست نہیں ہے جس طرح سے ہماری ریاستیں ہیں. وہ ایک ملیشیا کے قبضے میں ایک معاشرہ ہے، وہاں پہ ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہے تو طالبان کے جتھے ہیں جو ادھر ادھر وہ کلشنکوف اور ہتھیار اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ریاست نہیں ہے. ریاست اداروں سے ترتیب پاتی ہے. وہ کیسی ریاست ہو سکتی جو بچوں کو تعلیم کا بندوبست نہ کر سکے، علاج معالجہ کا بندوبست نہ کر سکے، بنیادی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ کہ وہ ہماری مدد چاہتے کہ ہم ان کی صنعت میں، ان کی تجارت میں، ان کی مواصلات میں، کافی چیزوں میں ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے، یا دنیا سے مدد لیتے. کافی ملکوں سے مدد بھی وہ لے رہے ہیں، ان کو لینی چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود سنبھلنے کے لیے اور دوسروں کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے وہ اتحادی تھے امریکہ کے خلاف جنگ میں، اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. وہ ان کے لیے ایک لائبلٹی بن چکے ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں، جن کو کہ ہم نے شکست تو ایک دن ضرور دینی ہے، لیکن پھر تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہ سکتی جو دوستانہ ہوتی ہے کابل کے ساتھ یا طالبان انتظامیہ کے ساتھ. تو مشکل ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے یا انہیں روکا جائے ہمارے خلاف استعمال ہونے سے. کیا یہ بہت مشکل کام ہے افغان طالبان کے لیے کرنا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا مشکل کام ہے.
وہ یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا، یہ ہمیں اس کے اوپر اصرار کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، اور یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور اپنے جو دوست ممالک ہیں جو مشترکہ طور پر کاوشیں کر رہی ہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی معاہدہ طے پا جائے، تو ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ اگر آپ ان کو پناہ دیتے ہیں کسی وجہ سے کہ وہ آپ کے ماضی میں اتحادی رہے ہیں، یا آپ کے جو فرقہ واریت کی ایک جو آپ کی صف بندی ہے اس میں وہ شامل ہیں، بے شک آپ کریں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ آپ ان کو بالکل پناہ دیں، لیکن سرحدوں کی طرف ان کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر وہ آئیں گے تو ہمارے خلاف جنگ ہوگی، اور ہم جنگ اگر کریں گے تو پھر کوئی معاہدہ دیر پا نہیں ہو سکتا۔ ہم واضح کر چکے ہیں، اور میرے خیال میں اس معاہدے میں مذاکرات میں واضح کرنا چاہیے کہ اگر ہماری سرحدوں کے اندر کسی بھی گروہ نے دراندازی کی تو ظاہر ہے کہ ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، اور وہ خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن جنگ بندی ہو سکتی ہے افغان حکومت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف نہیں۔ اس سے تو یقیناً ہم حیرت میں مبتلا ہیں کہ جن پر اتنا احسان کیا، جن کو پالا، اب وہی ہمارے سامنے آنکھیں دکھائی کھڑے ہیں۔ لیکن رسول بخش رئی صاحب، اگر اتنے تلخ ہوتے جائیں گے مولانا دن بدن، تو پھر کیا سمجھا جائیں؟ وہ کیا چاہتے کیا ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ چائے میں پتی زیادہ ڈال دیں، زیادہ کڑوی ہو جائے تو تھوڑی سی آپ چینی تو ڈالتے ہیں، تھوڑا سا دودھ بھی اس میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ ذرا بہتر ہو جائے۔ تو مولانا صاحب اگر تلخ ہیں تو شیرینی بھی کہیں سے آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مولانا صاحب کا جو ایک کافی عرصے سے ایک سیاسی طرز عمل ہے وہ بالکل وہ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پختہ سیاست کاری جو مولانا مفتی محمود صاحب کیا کرتے تھے، جو ان کے زمانے میں نے دیکھی ہے، ان کے جلسے جلوس میں بھی ہم گئے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو آج کل جب سے کہ انہوں نے اس تحریک کا حصہ بننا پسند فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ ایک جو اکثریتی حکومت ہے اس کو ہم خاتمہ کریں، اور پھر اس کے بعد جمہوریت تو تب ہی آئے گی جب اس کا خاتمہ ہوگا۔ جب وہ جمہوریت آئی تو انہوں نے اپنے لیے کوئی جگہ نہ دیکھی، تو پھر ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ماضی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوتے رہیں گے، تو پھر سیاست کہاں گئی؟ پھر سیاست وہ نہ رہی، کوئی اصول کی سیاست تو نہ رہی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں وہ پہلے کیا کہتے رہے، وہ ہو گئی۔ مطالبات کیا تھے؟ وہ مطالبات آ کے اسی چیز پہ ہوتے ہیں کہ جی آپ مدرسوں کو کچھ نہیں کہیں۔ مدرسوں کو کون کچھ کہتا ہے؟ ایک پاکستان میں روایت غلط یا صحیح بن چکی ہے کہ مدرسے سرکاری تحویل میں نہیں ہوں گے۔ اگر سرکاری تحویل میں نہیں ہے، مولانا صاحب سے بھی اور دیگر جو مولانا ہیں ہمارے معتبر ہیں، محترم ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کوئی 56 یا 57 مسلم ممالک میں سے ایک ہیں، ان میں کہاں یہ اس قسم کی خود مختاری ہے؟ ایران میں ہے، ایران میں کوئی مسجد بنا سکتا ہے ایران کی حکومت کی اجازت کے بغیر؟ کوئی مدرسہ بن سکتا ہے وہاں پہ کہ جس طرح چاہیں آپ بنا دیں؟ چلو آپ بنائیں، ہم اب اس روایت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں کوئی تعلیمی ادارہ بناتا ہوں جس نوعیت کا بھی ہو، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر مجھے میری تحویل میں دے دیں گے یا کسی کی تحویل میں دے دیں گے، اور ان کی ذہن سازی ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں، تو کون سا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ مدرسے رہیں، مدرسوں میں 12 جماعتیں پاس کرنے کے بعد بچوں کو مدرسوں میں جانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ یہ ان کے لیے ایک جبر ہو گیا، ان کے لیے کوئی اور راستہ رہتا نہیں ہے۔ آپ نے ان کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا ہے، پہلی جماعت سے دوسری جماعت سے، اس کے بارے میں وہ کوئی دوسرا فیصلہ کر نہیں سکتے۔ جب کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ استعداد باقی نہیں رہتی۔ تو ایک بات۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مدارس کو اور مدارس کے طلباء کو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ مولانا کے حوالے سے بات یہاں پہ یہی ہو رہی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ کس نے کہی ہے، کہ وہ مدارس ان کی ایک مضبوط بساط ہیں، اور اس بساط کو کسی صورت میں لپیٹنا نہیں چاہتے، تو بساط کی مضبوطی جو ہے وہ ان بچوں کی وجہ سے ہے، ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، ان کو تعلیم دینی چاہیے۔
لیکن اگر مولانا صاحب کی سیاست یہاں تک رہ جائے تو پھر اس سیاست کا کیا فائدہ؟ اس کی نہ کوئی اصول، نہ کوئی پختگی، نہ کوئی اس میں کنسسٹنسی، نہ کوئی تسلسل. تو مولانا صاحب کو ہم تو قومی ہیرو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ قومی دھارے میں آ کے کچھ اصول، آئین، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، شفافیت، کرپشن کا خاتمہ، عوام کی فلاح، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جیسے آپ نے کہا کہ شیرینی کی بہت اشد ضرورت ہے، تو یہ حلوہ کون لے کر آئے گا؟